تو مہینہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو عظیم الشان جو دن منائے جاتے ہیں وہ حج کا ہے. حج ہے اور قربانی ہے، دو چیزیں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ دو چیزیں سے اہم ترین ہے اس کے اندر، اور باقی چیزیں غیر اہم ترین اصل میں آپ کو بتاؤں تو اہم ترین پہ توجہ زیادہ ہونا چاہیے، اور جو کم اہم ترین ہے ان پہ توجہ کم ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ کہ اس کا الٹا ہی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اہم ترین جو لوگ ہوتے ہیں اس پہ کوئی ذکر ہی کوئی نہیں کرتے، اس پہ کوئی توجہ ہی کوئی نہیں کرتے، اس کے متعلق کچھ سوچتے نہیں ہیں، اس کے متعلق کوئی علم ہی حاصل نہیں کرتے ہیں، اس پہ کوئی غور و غوض ہی نہیں کرتے ہیں. اور ہاں جو کم اہم چیز ہے اس پہ جناب بڑی زبردست طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ توجہ ہوتی ہے، اس پہ بڑی جناب عمل ہوتا ہے اس کے اوپر، اور بڑا اس کا تذکرہ ہوتا ہے. حالانکہ جو حقیقت یہ ہے کہ جو حج ہے، جس کی یہ سنت ہے، یہ قربانی جو ہے جس کی یہ سنت ہے سب میں، اس کا ذکر کیے بغیر اگر آپ گزر گئے، اس کو یاد کیے بغیر گزر گئے، اس کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر گزر گئے، قرآن حکیم بہت جگہوں پہ جس کا ذکر آتا ہے تو گزر گئے، تو آپ نے کچھ بھی سمجھ لیجیے کوئی اہمیت ہی نہیں دی آپ نے اس مہینے کو. آپ نے کوئی اس پہ کوئی گزر جائیں گے آپ، لیکن اس کا وہ اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو ایمان کی روشنی نہیں ملے گی، آپ کی جو عقل سلیم ہے اور آپ کا شعور، آپ کا دل جو اسے جاگے گا نہیں، جب کہ آپ ان لوگوں پہ غور نہیں کریں گے کہ جن کے نام سے یہ دونوں تہوار جو ہمارے عبارت ہیں وہ ہیں. کون ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ ایسے برگزیدہ نبی ہیں اصل میں، یعنی ابو الانبیاء اگر میں ان کو کہوں تو برا نہیں ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ اگر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہے. شکل مبارک تک ان کی جو ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی کے یہ دو بیٹے تھے نا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آخر میں، آخری نبی کے دور. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو عجب شخص تھے، یعنی ایک ایسا سلیم الفطرت انسان کہ جس نے پیدائش سے لے کے موت تک جو ہے وہ سلیم الفطرت رہا. بالکل فطرت سے مراد ہے کہ جس فطرت پہ اللہ نے اس کو ہر انسان کو پیدا کیا، وہ فطرت کیا ہے؟ اصل میں ہر مسلمان کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے. ہر انسان کو، میں کہوں گا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے. اور جب آدمی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ کنورٹ نہیں کہتے ہیں، ریورٹ کہتے ہیں، یعنی وہ واپس اصل میں اپنی فطرت کی طرف آگے، اپنی اصلیت کی طرف آگے، کہ جس اصل کے اوپر اللہ نے ان کو بچے کو پیدا کیا تھا مسلمان کے طور. تو ابراہیم علیہ السلام عجب پیدا ہوئے تو اصل میں ایک ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت تھی اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، اللہ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا وہاں پہ. ان کے والد جو تھے وہ خود ایک بت تراش تھے، وہ خود بہترین جو ہے بت بنایا کرتے تھے، اور پھر اس کی پرستش اور پوجا بھی کرتے تھے، اس کے مراسم میں عبودیت اس کو جانتے تھے. اور ان کی حیثیت جو تھی، وہ بادشاہ جو تھا اس وقت کا نمرود نام کا بڑا جابر و ظالم بادشاہ تھا، عراق بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. بنتاج جبروت اس کے متعلق مشہور ہے، اس کا بہت ہی جبر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑتا تھا. ایک طرف وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، ان کے بڑے بڑے خدا تھے، ان کے چھوٹے بڑے سارے خدا تھے، اور دوسری طرف اپنی بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا اس نے. یعنی لوگ جو ہیں وہ صرف یہی کہ وہاں پر بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ میں نے بتایا نا کہ جو بات ہے نا اقبال کی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، ایک اللہ کی خدائی کو تسلیم کر لے اور اس کی بندگی کو اپنا لے، تو پھر کسی کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جگہ جگہ اس کو جھکنا نہیں پڑتا. بہت سارے خداؤں کی بندگی نہیں کرنا پڑتی اس کو، بہت سارے خداؤں کی پرستش نہیں کرنا پڑتی اس کو، ایک ہی خدا. لیکن جو ایک خدا کو چھوڑتا ہے اصل میں تو یہ قدرتی ہمارا کہ پھر اس کے بعد اس کو جگہ جگہ سر جھکانا پڑتا ہے، جگہ جگہ اس کو پرستش کرنا پڑتی ہے، جگہ جگہ غیر اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے اس کو. یہ اللہ کا نظام ہے اصل میں. تو لہٰذا یہی حالت اصل میں کہ نمرود جو تھا اس وقت کا بادشاہ، وہ بہت سارے خدا اسے بنا رکھے تھے، ان کی بھی پوجا کرتا تھا، کرواتا تھا. ایک بہت بڑا خدا بنا رکھا تھا، اور خود بھی خدا بنا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد آزر ان کا نام آتا ہے، قرآن میں نام بھی آیا باقاعدہ.
وہ ان کا مقام نمرود کے دربار کے اندر بڑا اونچا تھا، اس لیے کہ وہ صرف بت تراش نہیں تھے، یعنی خداؤں کو بنانے والے نہ تھے، بلکہ خداؤں کی پرستش کیسے کی جاتی ہے، پوجا کیسے کی جاتی ہے، اور مراسم عبودیت کیسے ہوتے ہیں، اور کیا کچھ اس کا پڑھا جاتا ہے، اور کیا کچھ ان سے مانگا جاتا ہے، تو وہ اس کا یعنی ایک طرح کے بہت بہت بڑے اپنے دور میں سمجھ لیجیے بتوں کے عالم تھے وہ، بت پرستی کے. تو ان کے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کا مقام جو تھا وہ بادشاہ کے دربار کے اندر بڑا اونچا تھا. ایسے گھرانے میں ان کا ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ جو ان کے خداؤں کا باغی نکلا، اور اس نے بادشاہ کے بھی سے بغاوت کر دی، سارے ایک خدا سے ان کا جو بڑا تھا اس سے بغاوت کر دی، اور سارے خداؤں کا بھی اس نے انکار کر دیا. اور اصل میں یہ تھا، کیونکہ سلیم الفطرت جو انسان ہوتا ہے نا اصل میں، تو یہ سلیم وہ ہوتا ہے، وہ غور و غوص کرتا ہے. دنیا میں آپ کو مختلف قسم کے انسان ملیں گے، آج کل کے دور کے اندر ملیں گے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو شعور تو دیا ہوتا ہے، عقل بھی دی ہوتی ہے، آنکھیں بھی دی ہوتی ہیں، کان بھی دیے ہوتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہوتی، وہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر تجزیہ بھی کر سکتے، کسی ایک فیصلے پر پہنچ بھی سکتے ہیں، اور چاہیں تو علم حاصل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں اصل میں. بلکہ میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے. قرآن پاک جو کہتا ہے نا، وما کان اکثر الناس لا یعلمون، وما کان اکثر الناس لا کر اس بار اکثریت جو ہے نا وہ بے علموں پر مشتمل ہے، جاہلوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیت ان کو دی ہے، لیکن اس کا استعمال ہونے کرتے. قرآن نے پھر ان کو کہا ہے اصل میں کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، ان کی عقل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ جانور ہیں، اولئک، اور اس سے بھی بڑھ کر برے ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام، یہ مویشی ہیں اصل میں، یہ گائے بکریاں گھوڑے اور گدھوں کی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے رب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اکثریت جس پہ غور و غوص نہیں کرتی. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے، توجہ دلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کرو، صبح شام کے آنے جانے پر غور کرو، مرنے اور جینے، روزانہ جو لوگ مر رہے ہیں اور روزانہ جو پیدائشیں ہو رہی ہیں اس پہ غور کرو. روزانہ نئے شگوفے کھلتے ہیں، نئی کلیاں کھلتی ہیں، نئے پھل پکتے ہیں، نئی سبزیاں اگتی ہیں، نئی چیزیں اس کائنات کے اندر تمہیں نظر آتی ہیں. اللہ کے بندو اس پہ غور تو کرو. اس کا کرنے والا کون ہے آخر؟ کوئی ہے آخر؟ وہی اصل میں اللہ ہے، اور وہ ایک اللہ ہے. اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس کے آگے سر جھکاؤ، اس کے کہے پہ چلو، اس کے کہے کے مطابق، اس کے نمائندے دنیا میں اس نے رسول بھیجے اپنے، ان کے مطابق زندگی کا نظام بناؤ، اپنا انفرادی زندگی کا نظام بناؤ، اپنا اجتماعی نظام زندگی کا نظام بناؤ، اور اس کے مطابق چلو اور چلاؤ گے تو تم پیس اور ٹرینکولٹی تمہیں حاصل ہوگی، سکون اور اطمینان تمہیں حاصل ہوگا. بھائی زندگی جو ہے وہ چین سے بھر جائے گی، تو بھائی زندگی جو صلاح سے بھر جائے گی. اس کے برس کرو گے تو زندگی تمہاری فساد سے بھر جائے گی، بحر و بر میں فساد پھیل جائے گا. انفرادی اور اجتماعی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی، گھر کی اور باہر کی زندگی تمہیں برباد ہو جائے گی، چین تمہیں نہیں ملے گا. سب کچھ تمہیں دنیا حاصل ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو دل کا چین و سکون تمہیں حاصل نہیں. کس میں؟ اللہ ذکر اللہ، اللہ کی طرف پلٹو گے، اللہ واحد کو جو مانو گے، اس کائنات کے بادشاہ کو، اس کائنات کے. تو بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ان میں کے وہ لوگ تھے، اصل میں وہ سلیم الفطرت انسان تھے کہ جو اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے شعور کو استعمال کرتے تھے. کیا انہوں نے، کس کے لیے کیا؟ اللہ کی تلاش میں غور کی. ان کے واقعات قرآن میں ذکر آئے، بڑے پیارے انداز کے اندر ہے. مطالعہ آپ کیجیے قرآن پاک کا، بھرا پڑا ہوا ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کو وہ ساری آیات اس میں اسکرین پہ بھی لکھ دوں گا. میری بیگم سے میں نے کہا تھا ہمارا مطالعہ جو اجتماعی ہوتا ہے کہ ذرا تم جمع کرو ساری آیات ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ان جگہوں سے مطالعہ کرو. تو ان آیات پہ اگر آپ غور کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو کے قصے بھرے میں قرآن پاک ہے. جیسے شعور کی حالت ان کی آئی، ایک تو نا انسان بہت بچہ ہوتا ہے، لیکن شعور کی حالت جیسے آئی ان کی تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا. یہ صرف یہی والی آنکھیں نہیں، بلکہ دل کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا، جب انسان اس سے دیکھنا شروع کرتا ہے
تو پھر اس کی باتیں سمجھ میں آتی. یہ آنکھیں تو خالی آبزرو کرتی ہیں, مشاہدہ کرتی ہیں, تصویر کھینچتی ہیں. اصل بات تو یہ اندر جب بھیجتی ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر, اور وہاں پر جو تصویر بنتی ہے اور وہاں پر جو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں, اصل اہمیت اس کی اصل. تو جب انہوں نے اس آنکھوں سے دیکھا, دل میں اتارا, دل کی بصیرت سے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بصیرت دیتا ہے, بصیرت سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے, یہ اپنے ہاتھ سے میرے والد صاحب جو مٹی کا بت بناتے ہیں یا پتھر کا بت بناتے ہیں, چٹان کو تراشتے ہیں اور پھر اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اسے دعائیں مانگتے ہیں, جو بول بھی نہیں سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو حیران ہوتے تھے, ان کا دل مانتا نہیں تھا, سلیم الفطرت تھے نا, ان کے دل نے انکار کیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھا کہ کیسے لوگ ہیں یہ, میرے گھر والے, میرے خاندان والے, میرے محلے والے, میرے قوم کے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کے آگے نہیں پھر بہت سارے بتوں کے آگے وہ سجدے کرتے. ایک بڑا بت ہے, ایک چھوٹا بت ہے, پھر بادشاہ کے آگے, بادشاہ بھی خدا بنا ہوا ہے ان کا, اس کے آگے بھی سجدہ کر رہے ہیں, سورج کے آگے بھی سجدہ کر رہے ہیں, سورج کی پرستش کر رہے ہیں, چاند کی پرستش کر رہے ہیں. تو قرآن کریم میں ان کا یہ پورا ذکر آیا, پورا اس پروسیس کا ذکر آیا, پورا کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تک پہنچے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی وحی کے ذریعے سے وہ نہیں بتایا, بلکہ خود ان کو چھوڑا اصل میں, تم کائنات پہ غور کرو. سب اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے اس میں, ہر ایک کو میں آپ کو بتاؤں, کہیں اس کو مطالعہ کرنے کا موقع دیتا ہے, کہیں وہ لوگوں سے ملاقات کروا دیتا ہے, کہیں ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایسے جناب واقعات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اپنی طرف پلٹنے کا راستہ دکھاتا ہے. مواقع, یہ اور بات ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے, ان مواقعوں سے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے, اللہ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. تو یہ موقع اللہ کا مسلسل دیتا ہے, میں آپ کو بتاؤں. تو یہ موقع جس سے ابراہیم علیہ السلام جیسے سلیم الفطرت انسان بچے کو جب ملا, انہوں نے, قرآن میں ذکر آیا کہ جنہوں نے پہلی دفعہ چاند کو دیکھا, سوچنے لگے, شام کے رات کے وقت اس کو غور سے دیکھا, بڑا پیارا اس کو لگا, ان کو لگا خوبصورت چاند, 14ویں کا چاند, چمکتا ہوا, بڑا پرکشش, ساری اندھیروں کو اس نے روشنی میں بدلا ہوا تھا, اور چاندنی چٹکی ہوئی تھی, اور بڑے خوبصورت رات کے اندر سارے جناب قوم کے لوگ نکلے اور انہوں نے اس کی پوجا, اس کے آگے سجدہ کیا, اس چاند کے آگے. وہ غور کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے واقعی اللہ ہو سکتا ہے, یہی رب ہے اصل میں, ساری کائنات کا مالک, خالق, پرستش کے لائق, بندگی کے لائق یہی خدا ہے. جب صبح ہوئی تو وہ چاند ڈوب چکا, انہوں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے, میرا خدا جو ہے وہ ڈوبنے والا نہیں. قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اسی طرح پھر جب وہ سورج کی پرستش کا دن آتا ہے, سورج کی پوجا ہوتی تھی, اس کا دن آیا تو ساری قوم کے لوگ جو ہے نا, جب سورج کہتے ہیں نا پوری کیا نام عروج کو پر ہوتا ہے اور چمک رہا ہوتا ہے, یہ جو وقت ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں ہم لوگ جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, حالانکہ ان کے لیے وہ عروج کا وقت ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ کسی کو عروج نہیں ہے, اگر عروج کسی کو ہے تو اللہ کی ذات کو ہے خالی, اور اس کو وہ ہم اس کو زوال کہتے ہیں اور اس کو عروج کہتے ہیں. جب سورج کا جو عروج ہوتا ہے وہ یعنی گرمیوں میں دیکھیں گے تو ہمارے ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں تو وہ 12:30 کا ٹائم ہوتا ہے. آج کل بھی جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جو سورج کو پوجنے والے اس کو پرستش کرتے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ تم اس وقت نماز بھی نہیں پڑھنا, تاکہ وہ شباہت بھی پیدا نہ ہو جائے کہیں کہ تم کہیں اگرچہ تم اللہ کو سجدہ کر رہے ہوگے, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ شباہت پیدا ہو جائے, اس سملیرٹی پیدا ہو جائے کہ تم کہیں خدا نہ خواستہ سورج کو تو نہیں پوج رہے ہو, اس کے آگے سجدہ تو نہیں کر رہے ہو. لہٰذا حکم یہ ہے کہ زوال کے وقت اس سے 10 منٹ پہلے اور اس کے 10 منٹ بعد تک آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے. اس وقت ہر قسم کی نماز حرام ہے. وہ فرض نماز کا بھی وقت آپ کا یعنی نہیں پڑھی ہو آپ نے, فجر کی نماز جیسا پڑھتے ہیں, یہ ظہر کا وقت قریب ہو رہا, ہرگز نہیں پڑھیں گے, نہ فجر کی پڑھیں گے نہ ظہر کی پڑھیں گے. وہ وقت گزرنے کے بعد پھر آپ ظہر کا وقت شروع ہوگا. تو اس وقت وہ وقت ہوتا ہے سورج کی پرستش کرنے والا, جب وہ اس وقت کسی دن ایک مقرر ہوگا کہ وہ سب سے جمع ہوئے اور سورج کی پرستش کی. تو ابراہیم بھی گئے, غور کیا انہوں نے کہ شاید یہ خدا ہے, یہ بڑا ہے, لیکن جب وہ شام تک غروب ہو گیا آپ نے کہا کہ نہیں, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, اللہ نہیں ہو سکتا, میرا الہ نہیں ہو, میرا معبود نہیں ہو سکتا, میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. قرآن میں ذکر آتا ہے
کہ انہوں نے کہا کہ میں انی بری ہوں، کہ میں ان سے بیزار ہوں. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اسی طرح انہوں نے بتوں پہ غور کیا تو وہاں بھی دیکھا کہ یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، ان سے یہ کیا ان کو سنا رہے ہیں، ان سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے قوم کے لوگ، میرے والد صاحب. تو تب انہوں نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی بے شک میں، وعلیکم السلام وعلیکم، کہ انی کا مطلب میں، وجہت وجہ، میں اپنے چہرے کو، وجہ کو تمام چہروں سے کاٹ کر، سورج سے بھی کاٹ کر، چاند سے بھی کاٹ کر، ان بتوں سے بھی کاٹ کر، نمرود سے بھی کاٹ کر، سارے خدا جو پھیلے ہوئے چاروں طرف، ان سارے خداؤں کا انکار کر کے میں صرف ایک کا اقرار کرتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ فطر السماوات، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے اس چاند اور سورج کو بنایا ہے، جس نے انسانوں کو تخلیق کیا، جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا، زمین کو تخلیق کیا، یہ ساری کائنات جو میرے گرد نظر آ رہی ہے، ان سب کا خالق جو ہے، میں اس کو سجدہ کروں. ایک شعر ہے نا کہ چڑھتے سورج کو کیوں کر پوجوں، ڈوبنے والا ہے آخر، اس کے آگے سر کو جھکاؤں، جس سے ارض و سما ہے روشن، اس کے آگے سر کو جھکاؤں. میں اس کے آگے سر جھکاؤں گا کہ جس نے اس چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، جن کی وجہ سے ارض و سما روشن ہے، جن کی وجہ سے رات اور دن آتے ہیں، جن کی وجہ سے پھول کھلتے ہیں، جن کی وجہ سے پھل پکتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، آئے دن جو ایک تدریج کا، ترقی کا عمل، ارتقاء کا عمل جاری ہے، جن کی وجہ سے اس خدا کو میں کروں. تو یہ ان کے الفاظ ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہروں کو تمام چہروں سے کاٹ کر، میں اپنی توجہ کو ساری، وجہ کہتے ہیں نا، توجہ کو ساری توجہات سے کٹ کر صرف ایک کی طرف توجہ کرتا ہوں، ایک کی طرف چہرہ کرتا ہوں اپنا. اور کون ہے؟ فطر السماوات، آسمان و زمین کا مالک. اور کہا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں، یہ سب شرک کر رہے ہیں سب. یعنی دیکھیے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے جب کسی بھی نبی کے اگر آپ دعوت کا اندازہ لگائیں گے تو انہوں نے یعنی بری میں تشریکون، کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں کہ شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. شرک کیا چیز ہے؟ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں کہ یہ سب ایک خدا کو تو مانتے تھے. اصل کسی بھی دور کے اندر اللہ کا تصور ہمیشہ رہا ہے. اصل خود آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا آغاز کیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ واقعی بیت اللہ ہے، کفار مکہ کہتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرتے تھے کہ بہت سارے جو بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ ان کو ملاتے تھے، شریک کرتے تھے، ایسوسیٹ کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کے دور کے اندر بھی لگتا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ شرک، کہ خدا کو شاید وہ مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ پھر شریک کرتے تھے کہ یہ جو مختلف بت ہیں، یہ مختلف بادشاہ ہیں، سورج اور چاند ہیں اور خود امرود ہیں، تو یہ سب جو یہ خدا کے نمائندے ہیں، شاید ان کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. شرک میں لوگ یہ ہوتے ہیں. مسلمان بھی اس معاملے کے اندر میں آپ کو بتاؤں احتیاط کرنا چاہیے بہت زیادہ، کہ اللہ واحد تک پہنچنے کے لیے کسی سہارے کی، کسی وسیلے کی، کسی کے صدقے اور کسی کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی وسیلہ بھی نہ استعمال کیا کرے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو واحد ڈائریکٹ اس کو پکارے، ہر قسم کے شرک سے بالکل بری ہو جائے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، ان کے اوپر بالکل ان سے میں تعلقات کو توڑتا ہوں. اور پھر میں اپنے بھجان کو کہا تھا کہ بھجان، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس علم پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے یہ تو ہو گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے معلوم ہوتا ہے کہ علم دینا. ایک تو یہ کہ دیکھیے اپنی ذاتی شعور سے اپنی آنکھوں کو دیکھ استعمال کیا، انہوں نے اپنے کانوں کو استعمال کیا، اپنے عقل و شعور کو استعمال کیا، اپنے دل کو استعمال کیا، اپنی فطرت کو استعمال کیا اور توحید تک پہنچ گئے، شرک سے برات کا اعلان کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی. اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ تم بالکل پاس ہوئے ہو ٹیسٹ کے اندر اور تم اپنی فطرت کے مطابق تم نے اللہ کو پہچانا ہے، مبارک ہو تم. اور پھر شاید کہا گیا کہ ہم تمہیں نبی بنائیں گے. اس لیے اس موقع پہ پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہنا شروع کیا. پہلی دعوت والد صاحب کو دی، ابا جان میں اللہ کی طرف سے مجھے علم حاصل ہوا ہے اور اس علم کی بنیاد پہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ بندگی جن ربوں کی کر رہے ہیں، بہت سارے ربوں کی، یہ شرک جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ،
بہت سارے بتوں کو اور انسانوں کو، سورج کو اور چاند کو، سب کو آپ نے ان کے ساتھ جیسے ایسوسیٹ کر رکھا ہے، جو شریک کر رکھا ہے، جو جمع کر رکھا ہے. ابا جان اس سے آپ اس کو چھوڑ دیجیے. یہ بالکل غلط ہے. اور میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو مان لیجئے، اور میں ایک علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور آپ جو صرف اپنے آبا و اجداد کی جو طریقے چلے آ رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں، ان کے والد نے کہا کہ ابراہیم باز آ جا تو اپنی اس بات سے، آئندہ نہ کہنا، خبردار تیرے منہ سے بات نہیں. اگر تو انہیں یہ کہا تو اسی وقت انہوں نے دھمکی دے دی کہ میں تجھے ماروں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، اور بلکہ تجھے ملک بدل کروا دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہ آئے. اپنا دعوت کا کام شروع کر دیا. انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا. لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایک بچہ ہے، اور وہ خود ہمارے ایک اہم انسان، اہم دربار کے یعنی کہ اونچے ایک قسم کے پہنچے ہوئے ایک صاحب کا ان کا بیٹا ہے ابراہیم، اور وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے. باغی ہو گیا. یہ خبریں سب بادشاہ تک رپورٹنگ ہو رہی تھی. بہت سمجھایا لیکن باز نہ آئے. مغرب کا وقت ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ میں ان واقعات کو جاری رکھوں گا، اس لیے کہ یہ ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ سوچیے کہ حج جس کی سنت پہ آپ کرتے ہیں، قربانی جس کی سنت پہ کرتے ہیں، تو وہ کس درجے کا آدمی ہے، کیا مقام تھا اللہ کی نظر میں، کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں. لرننگ اس میں دیکھیے کہ ہمارے بھی کچھ کرنے کا ہے نا، اس کے اندر ہمیں بھی یہ کرنا ہے سر.